یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن۔ جی ہاں، جب بھی خواتین کی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک فکرہ ضرور آتا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ جہاں پہ لفظ آ جائے وہاں پر لگتا ایسا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ اسکرین مختلف خوبصورت رنگوں سے سج گئی ہے۔ اب یہ انسان کے دماغ پر ہے کہ وہ ان رنگوں کو کس طرح سے پینٹ کرتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم اپنے معاشرے کے لینس سے دیکھیں تو خواتین کے مختلف رنگ ہیں، رولز ہیں، کردار ہے جس سے وہ اس معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے، چاہے وہ ماں کا ہے، بہن کا ہے، بیٹی کا ہے، آپ کی ویمن کولیگ کا ہے یا آپ کے اساتذہ کرام کا۔ تو اس مرتبہ کی جیسے 2023 ہے اور اس مرتبہ کی تھیم اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنی بات چیت کا باقاعدہ آغاز کریں، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں لیکچرر ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ ڈیولپمنٹ پروفیشنل مس فریحہ طاہر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدف، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تھینک یو ویری مچ فار دس بیوٹیفل انویٹیشن کہ ہم بات کر سکیں، مل کے بیٹھ سکیں ٹو سیلیبریٹ دا وومن ڈے۔ وومن جو ہم ہیں، وومن جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وومن جو ایٹ ٹائمز وی سفر۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ ہم سفر بھی کرتے ہیں اور ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کون سے رنگ ہمیں سونپتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مرتبہ کی جو تھیم ہے سوشل میڈیا کے لیے #ایمبریس ایکوٹی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا کانسیپٹ تھوڑا سا واضح کیجئے، ایکوٹی اور ایکویلٹی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، دو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اب مطلب اگر میں اکیڈمکس کے لینس سے دیکھوں تو یہ دو کمپلیمنٹری کانسیپٹس ٹو ایچ ادر ہیں۔ میں پہلے بات کرتی ہوں ایکویلٹی کی۔ ایکویلٹی بات کرتے ہیں برابری کی، پھر میں بات کرتی ہوں ایکوٹی کی۔ میں ایک سادی سی مثال سے، ایک بہت سادی لے مین ایگزامپل سے بات کرتی ہوں۔ میں ایک عورت ہوں، کچھ میری سکلز ہیں، کچھ میری لمیٹیشنز ہیں، بایولوجیکل لمیٹیشنز۔ ان کی بیسس کے بنا پر معاشرہ مجھے میری سکلز کی بنا کے اوپر مجھے اپرچونٹیز پرووائڈ کرے اور میری لمیٹیشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرے۔ دس از ایکوٹی، جو میرے اندر ہے، جس کی بنیاد کے اوپر میرے ساتھ ڈفرینشیٹ نہ کیا جائے۔ معاشرہ مجھے سپورٹ کرے اس چیز کے اوپر سو دیٹ آئی کین کمپیٹ ان دا مین اسٹریم۔ دس از ایکوٹی۔ Accessibility towards available opportunities in relation to whatever skills I have, not being because اور میری ان تک جو پہنچ ہے یا ایکسیس ہے وہ اس وجہ سے ریسٹرکٹ نہ ہو جائے because I'm a female۔ ٹھیک ہے، اور میں اس کی مثال ایسے دوں گی کہ میں ایک عورت ہوں، عورت ہونے کی بنا پر میں وہ کام کر رہی ہوں جو کہ مرد بھی کر سکتے ہیں، تو مجھے اتنی ہی پے دی جائے جتنی کہ اس مرد کو دی جا رہی ہے۔ دس از ایکویلٹی۔ اب ایکوٹی اور ایکویلٹی دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ کانسیپٹس ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ایکویلٹی پاسبل ہے، ایکوٹی کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایکویلٹی اس طرح سے پاسبل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں یا کسی بھی اور سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں کام کر رہی ہیں، شانہ بشانہ مردوں کے کام کر رہی ہیں، جی اوکے فائن۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا معاشرے کے رویے کی ٹورڈز دا وومن، وہاں پہ ہمیں ایکوٹی کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عورت ہے، she has different roles as well, so we need to be a little considerate for that as well. That is to me realizing and spreading equity in real terms. پاکستانی معاشرے کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک جنرلی ظاہر ہے عالمی سطح پر یہ دن منایا جا رہا ہے اور پورے جو بھی ممالک ہیں اقوام متحدہ کے پاس رجسٹرڈ وہ سبھی اس چیز کو سیلیبریٹ کریں گے۔ پاکستانی معاشرے میں آپ سمجھتی ہیں، چاہے وہ ہم میٹروپولیٹن سٹی کی بات کریں یا گراس روٹ لیول پہ دیہی علاقوں کے حوالے سے بات کریں، ہم ابھی تک ایکوالٹی کے اوپر نہیں آئے، تو ایکوٹی کی بات قبل از وقت لگتی ہے یا یہ پاسبل ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے؟ نہیں، مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اٹس اے فار کرائی بٹ ناٹ امپاسبل۔ ابھی میں کل اپنے کلاس میں نسٹ میں پڑھا رہی تھی SDG 16 پیس انکلوزیو جسٹ سوسائٹیز، تو ہم بات کر رہے تھے ایکسیس ٹو جسٹس کی۔ ایکسیس ٹو جسٹس میں ہم جس جگہ بیٹھے ہیں تو ایکویلٹی کی بات، رول آف لا کی بات، فیئرنیس کی بات ابھی یہ تھوڑی مشکل لگتی ہیں۔ مائٹ بی دا فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ آہستہ آہستہ جیسے ہم نے وی ہیو ایمبریسڈ MDGs، وی ہیو
accepted and we are like the partners in SDGs, تو شاید کسی دن میری آپ کی زندگیوں میں وہ صبح آئے جس دن ایکویلٹی اور ایکویٹی کا خواب عورتوں کے لیے بھی سچا ثابت ہو. اچھا, اگر سرکاری سطح پہ دیکھا جائے تو وہاں پر تو کچھ ہمیں ایکویلٹی کے حوالے سے جو آپ نے بھی تھوڑی سی تعریف بتائی ہے کہ ایکویلٹی ہے کیا, تو وہ تھوڑا بہت ان لاز کو جو ہے امپلائمنٹ ایکٹ کے تحت وہ کہیں نہ کہیں رائٹ ضرور کیا گیا ہے, فیسلٹیز دونوں جینڈرز کو سامنے رکھتے ہوئے دی جا رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جس وقت بڑے شہروں کے خاتون اور اگر ایک لے مین لیول کے اوپر کہ جو پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے, ان کے رائٹس کی اور اویئرنیس کے اندر بھی ایکوالٹی کی بات ہونی چاہیے. ہم ابھی, میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں تو ابھی شہر میں رہتے ہوئے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ابھی بھی اپنے رائٹس کا ادراک نہیں ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں میں نے ہمیشہ ہر دفعہ یہی بات کی ہے کہ رائٹس کی اویئرنیس تب آتی ہے جب معاشرہ رائٹ ورسز رسپانسبلٹیز کے درمیان وہ جو ایک سٹل ایک فائن بیلنس ہے اس کو مینٹین کر پائے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں میرا رائٹ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, میرا جو رائٹ ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, جو آپ کا رائٹ ہے وہ میری رسپانسبلٹی ہے. تو یہ جو ساری سیوک اویئرنیس ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو دی جانی چاہیے فرام ہائی اسکول آنورڈس. مطلب ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے کہ ایز اے سیوک سٹیزن میری رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ میں خاتون کو راستہ دوں, میں ایلڈرلی کو گزرنے کے لیے جگہ دوں. میرے گھر میں یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ہاؤس ہولڈ چورز ہیں, یہ بالکل میرے گھر کی خواتین کے لیے ہی لمیٹڈ ہیں. آئی کین ڈو دیٹ اینڈ دیر از نو ریسٹرکشن اٹ. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہو ول بیل دا کیٹ. جی, تو ابھی خیر بہت کام کیا این جی اوز نے میڈیا نے بہت کام کیا ہے, لیکن ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹائم لائن بہت بڑی ہے نا. ignorance کی, not knowing the true status and not accepting the fact کہ women are in a complementary status to men. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر میں مفہوم پہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے نگہبان بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے حاکم نہیں بنایا ہے. سو ہم نے اس حکمرانی کے اس بیریئر سے آگے جانا ہے, کمپلیمنٹری اسٹیٹس میں جانا ہے. We need to work a lot, I believe. مطلب اگر اس گھر میں دیکھا جائے جہاں پہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں, تو وہ گھرانہ بڑا مثالی ہوتا ہے جہاں پہ امن بھی ہوتا ہے, پیس آف مائنڈ بھی ہوتا ہے, اور آپ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں. تو یہ ہمیں اس چیز کو, میرا خیال ہے کہ ایک سکسیس سٹوری اپنے معاشرے کے سامنے اس چیز کو زیادہ انہینس کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ بہتر ہو سکے. اچھا, میں ایک اور سوال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کی, لڑکیوں کی اسپیشلی جو اسکول ایج میں ہے, ڈراپ آؤٹ سچویشن جو ہے وہ بڑی ڈیزاسٹرکلی ڈراپڈ ہے, تو اسکول میں داخل نہیں ہے. اس میں جو میں نے تھوڑا سا میرا اپنا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو اس لیے اسکول نہیں بھیجتے کہ ان کو انسیکیورٹی ہے, یعنی کہ وہ معاشرہ اس کو تحفظ, ان کے خیال میں کہ بیٹی کو جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کر رہا, اس لیے بہت ساری لڑکیاں اس سے محروم رہ جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ, جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ ایکویلٹی نہیں دی جاتی کہ بھئی تم کام پیدا ہوئی ہو کہ صرف گھر کے کام کرو, بچوں کو سنبھالو, تربیت ہے, تو پڑھائی لکھائی سے تمہارا تعلق نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس چیز کے اندر ہم بیلنس کیسے لا سکتے ہیں, اور کیا واقعی ایسی سچویشن ہے بڑے شہروں سے لے کر دیہی علاقوں تک؟ بالکل, میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ گریجولی دیکھیں, جب ہم اسکول انرولمنٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو دیر از اے ویری ہیوج گیپ بٹوین اسکول انرولمنٹ ریٹ کی ایک کنسسٹنسی میں. بچے اور بچیاں اسکول میں جاتے ہیں, میں بہت میں ایگزامپل کے ساتھ بات کرتی ہوں. آپ دیکھیے, فرض کریں اگر ایک سال میں 100 بیٹے اور 100 بیٹیاں ایک اسکول میں داخلہ لیتے ہیں, ہائی اسکول تک جاتے جاتے بیٹیوں کی تعداد آدھے سے بھی کم رہ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیٹے. جو بیٹیوں کی ایجوکیشن کی اپرچونٹی کاسٹ, ہم ڈیولپمنٹ کی زبان میں کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ کی, کہ میں اس کی تعلیم پہ پیسے لگاؤں, اس نے اگلے گھر چلی جانا ہے, مجھے اس کی پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ, مجھے اس نے کرنا تو جا کے چولہا ہی سنبھالنا ہے. چولہا بھی ایک پڑھی لکھی عورت بہتر سنبھال سکتی ہے, ایک پڑھی لکھی عورت بہتر ماں بن سکتی ہے, بہتر شہری بن سکتی ہے, بہتر انسان ہوتی ہے, آگے وہ بہتر انسانوں کو دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے, بہتر انسانوں کو بڑے کرنے کا باعث بنتی ہے. لیکن اگین بات وہی ہے کہ عورت کی تعلیم پہ لگا پیسہ ہمیں اس کی اپرچونٹی کاسٹ بہت بڑی لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو مرد کی تعلیم پہ لگا پیسہ, کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ جون سا ہے, یہ کمائے گا, یہ میرے لیے عزت کا باعث بنے گا.
تو میرے خیال میں اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, ہر پروفیشن میں ہمیں بیٹیاں نظر آتی ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی نظر آتی ہیں, لیکن ابھی بھی جو جینڈر اسٹیریوٹائپس ہیں, ہمارا جو سوشل کنسٹرکٹ ہے ریگارڈنگ دا پرسیپشنس کہ یہ کام بیٹی کر سکتی ہے, یہ کام بیٹا کر سکتا ہے, تو وی نیڈ ٹو ریوزٹ دیٹ. تو شاید آپ یہ بتائیں کہ معاشرے میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیونکہ اگر یہ جو کانسیپٹ جن کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں, ظاہر ہے چھوٹی ایج کے اندر اگر بچوں کو سمجھایا جائے, پڑھایا جائے, ان کی تربیت کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کل کو بہت باشعور شہری بن سکتے ہیں اس لحاظ سے جینڈر سینسٹائزیشن کی جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو کیا یہ خاتون کے بطور ماں ہونے کے یہ زیادہ ان کی رسپانسبلٹی ہے یا یہ معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے؟ میں سمجھتی ہوں دونوں کی. پہلے بات کر لیتے ہیں معاشرے کی. معاشرہ میکرو لیول کے اوپر خاتون کو اکنالج کرے, معاشرہ اپنے ویلیو سسٹم میں اپنے اندر وہ ایمپیتھیٹک ویلیوز کو انکلکیٹ کرے, معاشرہ اپنے انڈیویجول کو اس کی بایولوجیکل آئیڈینٹی کی بجائے اس کے کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی کی طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرے. اب بات کرتے ہیں عورت کی. اس اور معاشرہ, پہلے معاشرے میں سب سے بڑا آتا ہے آپ کی ایجوکیشن کا رول. آپ کی ایجوکیشن میں, آپ کے پرائمری اسکول میں وہ جو ایک اسٹیریوٹیپیکل قسم کا امپریشن دیا جاتا ہے نا کہ یہ ماں ہے تو یہ کر رہی ہے, باپ ہے تو یہ کر رہا ہے, یا جو سب کچھ ہم اپنے ارد گرد میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس سے ہٹ کر دکھائے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں سکسیس سٹوریز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. شی از اے فیمیل but she has achieved this thing as well. She is a female but she has been very successful in this profession as well. And جیسے میں اس دن ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی تو اس میں تھا کہ it doesn't mean کہ success of being a successful female is related to کہ آپ نے مردوں کے شانہ بشانہ کتنا کام کیا ہے. ایک عورت کی سکسیس کا معیار مرد نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت کی سکسیس کا معیار ہونا چاہیے کہ وہ عورت ہونے کی بنا پر اپنے معاشرے میں کتنی سکسیسفل, کتنی کمفرٹیبل. اب بات کرتے ہیں عورت کا اس میں کتنا رول ہے. عورت کا اس میں اتنا رول ہے پیرنٹنگ میں, بطور بیوی کے, بطور ماں کے, بطور بہن کے, بطور بیٹی کے. آپ کا جو بھائی ہے, آپ کا جو شوہر ہے, آپ کا جو باپ ہے, آپ کے گھر کے جو مرد ہیں, ود ان دا ہاؤس ہولڈ آپ کی جو ڈیلی انٹریکشن جن کے ساتھ ہے, قطرہ بائی قطرہ آپ ان کی پرسیپشن ٹورڈز فیمیل چینج کرتے ہیں. وین اٹ چینجز ود ان دا ہاؤس ہولڈ تو آبویسلی اس کا ریپل افیکٹ آؤٹ سائڈ دا سوسائٹی تو آئے گا ہی. جو مرد گھر میں اپنی ماں کی, اپنی بہن کی, اپنی بیوی کی, اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے, وہ معاشرے میں ہر عورت کی اتنی ہی عزت کرتا ہے. اور جس مرد کو اس کی ماں اس طرح سے بڑا کرتی ہے کہ تم نے اپنی بیوی کی بھی اتنی ہی عزت کرنی ہے جتنی کہ تم اپنی بہنوں کی کرتے ہو, وہ بھی اتنی ہی باعث عزت ہے. جب بیٹا اپنے باپ کو اپنی بیوی کی عزت کرتے دیکھتا ہے, اور یعنی کہ اس کی ماں کی, اور اپنی ماں کی بھی اتنی عزت کرتے دیکھتا ہے, تو وہ اپنی بہن کی اتنی عزت کرتا ہے. تو بیسکلی دس از پیرنٹنگ, اور پیرنٹنگ میں بھی ماں کا رول زیادہ ہے. پھر معاشرے میں آتا ہے اساتذہ کا رول. اساتذہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بھئی آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں, ہم موسٹلی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اٹس ڈائیورس اسکولنگ, اور جس کو ہم کہتے ہیں کو ایجوکیشن ہے. تو کو ایجوکیشن میں نے دیکھا ہے بیٹے اور بیٹیاں زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. دس از مائی پرسنل آبزرویشن, کیونکہ آپ ڈے ون سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ پڑھنے والی میری کلاس فیلو ہے, اس کی آئیڈینٹی بایولوجیکل آئیڈینٹی نہیں, شی از مائی کلاس فیلو. تو میرے خیال میں معاشرے کا بھی اتنا ہی رول ہے اور عورت کا خود کا بھی رول اتنا ہی. آپ ایکولی ٹریٹ کرنا شروع کرتے تھے, وہ بچپن سے ہی وہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اچھا, تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پہ کچھ عرصے سے جو انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے اس کی کوریجز کے ساتھ نا لوگوں میں ایک وہ کہتے ہیں نا ٹاک آف دا ٹاؤن, اور ایک دن وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنتا ہے. وہ بینرز بنتے ہیں, وہ کراؤڈ بنتا ہے, اس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز بنتی ہیں, اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی جو ہے کی بورڈ وارئرز میں ان کا میں کہتی ہوں انہیں, تو وہ کی بورڈ وارئرز جو ہیں وہ اپنی اپنی پرسیپشن کے مطابق انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں, اور وہ جو ریئل کاز ہوتا ہے وہ کہیں چھپ جاتا ہے ان ساری چیزوں میں. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو طریقہ ہے اپنی بات کو معاشرے کے سامنے رکھنے کا, اس پہ آپ کا میں چاہوں گی کہ ضرور آپ اس پہ کامنٹ کریں. سیکنڈلی, جو اویئرنیس دی جا رہی ہے, کیونکہ ایک طرف سے اویئرنیس بھی کہیں نہ کہیں مل ضرور رہی ہے, لیکن وہ محدود مجھے لگتا ہے کہ ایک دن تک ہے.
اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سمجھتی ہوں یہ جو عورت مارچ ہے نا، بیسکلی ہمیں اس پورے نیریٹو کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. عورت مارچ in a western setting can be something else. Aurat March in our setting on this side of the globe is something else. بھئی ابھی تو ہم equity versus equality کی بحث سے ہی باہر نہیں نکلے. ابھی تو ہم نے لائک اٹس بیبی اسٹیپس. ابھی تو ہم نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے کہ جی عورت کام کر سکتی ہے، لیکن شام 5 بجے 8 بجے 10 بجے جتنے بجے بھی وہ آفس سے گھر پہنچے گی، شی ول بی آلویز ان اے ڈیفینسو ٹون. اسے ایکسپلین کرنا پڑے گا جا کے کہ وائی آئی ایم لیٹ ان آفس. آپ کے مرد کو کبھی ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا کہ وائی آئی ایم لیٹ. مرد نے کبھی کچن میں نہیں جانا، عورت نے جانا ہے. تو آپ کو ان ساری سٹیلٹیز کے ارد گرد اپنا عورت مارچ کا نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی عورت کام کر رہی ہے، آپ عورت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو آپ میرے خیال میں یو نیڈ ٹو ریز اسٹرانگر مین. اگر آپ کی عورت ایکویلٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو آپ کی عورت سے زیادہ آپ کے مرد کو اس چیز کی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کی عورت کو ایکویلٹی بیسکلی چاہیے کیوں، وہ اس سٹیج تک آئی کیوں ہے. اب بات آتی ہے سال میں ایک دفعہ ہم ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، لیکن مطلب میں جب ان میسیجز کو بطور ڈیولپمنٹ پروفیشنل یا بطور پرسن ہو ہیز اسپینڈ لائک visible portion of my life with the females, with socially marginalized communities, تو مجھے کہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم عورت کے ریئل کازز پہ بات نہیں کرتے، ہم اس کی ایکسیس ٹورڈز ہیلتھ کی بات نہیں کرتے. ہم جو میرج ہے اس کے ساتھ سرٹن ٹیبو تھنگس کو ڈکلیئر کر دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمپلیمنٹری اسٹیٹس میں رکھا ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، اٹس اے کمپلیمنٹری اسٹیٹس. اس کمپلیمنٹری اسٹیٹس کو ہائی لائٹ کیے جانے کی ضرورت ہے. اس چیز کو ہائی لائٹ کیے جانے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی آپ کا معاشرہ از ان دا فیز آف ٹرانزیشن. اگر آپ کی عورت گھر سے کام کرنے کے لیے باہر نکلی ہے تو آپ کے پورے معاشرے کے اس سوشل کنسٹرکٹ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں عورت بھی کام کر رہی ہے، مرد بھی کام کر رہا ہے. تو گون آر دا ڈیز جس میں صرف عورت ہی ہانڈی پکائے گی، عورت ہی گھر کی صفائی دیکھے گی. بھئی ہو ایور ہیز کم فرسٹ شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. اگر آپ کو آپ کی عورت کا کام چاہیے تو پھر آپ کو آپ کی عورت کو اسپیس بھی دینا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں جو انٹرنیشنل جو عورت مارچ کا ڈے ہے یا وومنس ڈے ہے، اس میں ہماری سائڈ آف دا گلوب پہ ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی عورت کو، اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی ان دا ڈیجیٹل اسپیس، یہ جو ابھی اس سال کا یہ انٹرنیشنل وومن ڈے کا ہے بھی ڈیجیٹل کا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو سائبر اسپیس کو سیفلی یوز کرنے کی اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے کہ بیٹا یا مطلب بیٹی، یہ دس از ہاؤ یو کین پروٹیکٹ یور سیلف ان این انونیمس ورڈ. آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا از این انونیمس ورڈ. یہ کی بورڈ وارئرس، دا مومنٹ یو نو ود مطلب آئی ہیو سرٹن ریزرویشنس کہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے بیٹوں کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ شی از اے فیمیل، بس اس بیچاری کے اوپر تو سائبر ہراسمنٹ کی بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے. اور بیٹیوں کو نہیں پتہ ہوتا. میں ایک دن کلاس میں پڑھا رہی تھی تو میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہے کہ نکاح نامہ آپ کو کچھ رائٹس دیتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا بھائی آپ لوگوں میں سے کسی نے آج تک کی اسکولنگ کالجز میں کبھی نہیں پڑھایا. تو دے نیور نو اٹ. کیا آپ کا یہ جو بیسک لیگل بانڈ ہے بینگ اے فیمیل، یہ آپ کو بہت کچھ آپ کو اس میں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اس چیز پہ بات کیے جانے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو کی طرف کیوں چل پڑتے ہیں؟ پازیٹیو اویئرنیس، پازیٹیو ایجوکیشن، پازیٹیوٹی کی بات کریں، بانڈنگ کی بات کریں، میوچل رسپیکٹ کی بات کریں، ہارمنی کی بات کریں، کمپلیمنٹری اسٹیٹس کی بات کریں، اس کی ایکسیس ٹورڈز ایجوکیشن پہ بات کریں، اس کی ہیلتھ پہ بات کریں، اس کی جو ایک پروفیشنل اسٹیریوٹائپ ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے، نرس ہی بننا ہے، بس اس سے آگے یا ٹیچر بننا ہے، اس سے آگے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اسکائی از دا لمٹ. سو مینی پروفیشنز آر دیئر. ای لرننگ، ای کامرس، انٹرپرینورشپ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آر دیئر. اب تو اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف بہت زیادہ دنیا جو ہے وہ انکلائنڈ ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ہم اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ٹیبوز بنے ہوئے ہیں، جو جینڈر ہماری اسٹیریوٹائپس ہیں، ان کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ چیلنج کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے ہمیں ماننا پڑے کہ ہم اپنی عورت کو ہمیشہ سب سروینٹ اسٹیٹس میں دیکھتے ہیں. جب ہم اس چیز کو مان لیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یار اس سے نکلنا کیسے.
اب بات کرتے ہیں اسے نکلنا کیسے. نکلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنے کریکولم میں آپ عورت کو ایکویلٹی دیں. کریکولم میں سکسیس سٹوریز کو انکلوڈ کریں کہ شی از اے وومن بٹ شی ہیز اچیوڈ دس. آپ جب سکسیس سٹوریز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اٹ کریٹس این انسپریشن فار اے ڈاٹر ہو از ان دا فار فلنگ ایریا آف پاکستان کہ اچھا بھائی اس میرے ہی جیسی ایک عورت نے اپنے سارے ان آبسٹیکلز ان بیریئرس کو کراس کر کے یہ چیز اچیو کی, آئی کین ڈو اٹ ایز ویل. اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو اپنی بیٹیوں کو یوز کرنے کی اسکلز دیں, ان کو آزادی دیں کہ وہ اس دنیا کو ایکسپلور کریں, اس ڈیجیٹل ورلڈ کو ایکسپلور کریں, اپنے لیے لرننگ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں. آن لائن کورسز, آن لائن ایجوکیشن, آن لائن لرننگ کی بات کریں, نیو پروفیشنز کی بات کریں. آج کل تو آپ دنیا میں دیکھیں اتنے نئے پروفیشنز انٹروڈیوس ہو گئے ہیں انٹو دا ورلڈ, ہم ابھی تک انہیں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی گفتگو تو انتہائی دلچسپ ہے, لیکن ایک اس وقت لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ریڈیو پاکستان کی براڈ کاسٹ اب پوڈ کاسٹ پر بھی. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ, معلومات, تعلیم اور تفریح, جدید تقاضوں سے ہم آہنگ. دنیا بھر میں ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ اور موبائل ایپ کے ذریعے آواز سے تصویر تک بولتا پاکستان. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ. جی ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ, لیٹس پیچ اپ دی کانورسیشن. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ خواتین کو رائٹس دیں, تو ہمارے یہاں پر معاشرے میں اور خاص طور پر ظاہر مرد حضرات میں یہ بالکل سوال پیدا ہوتا ہے, یہ کس قسم کے حقوق مانگ رہی ہے؟ ہم تو اس کو کھانا بھی لا کے ہم کما کے لا رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہی ہے, کپڑے بھی پہن رہی ہے, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, اس کو اور کس قسم کے حقوق چاہیے؟ یہ رویہ کیا آپ اس کو کہاں ریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں حقوق کی بات یہ ہے, جیسے میں نے بات کی کہ آپ اپنی خاتون کو گھر کے اندر بولنے کی آزادی دیں, فیصلے کی آزادی دیں, اس کو گھر کے ہونے والے فیصلوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کی آزادی دیں. یہ نہ ہو کہ وہ روز صبح اٹھ کے, ہم سب کے گھروں کا ایک نارمل فنومنا ہے, آج کیا پکے گا. گھر کے مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ شام کو کھانے میں کیا کھائیں گے. ایک چھوٹے سے فیصلے سے لے کر بچے کیا پڑھیں گے, کہاں جائیں گے, زندگی کے تمام میجر ڈیسیجنز میں اس خاتون کو بولنے کی آزادی دیں. جب وہ گھر کے اندر بولے گی, وہ گھر سے باہر بھی بولے گی. ہم ہمیشہ نیڈ بیسڈ پالیسی میکنگ کی بات کرتے ہیں, ریالٹی بیسڈ چیزوں کی بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہ والی قانون سازی کی جائے جو کہ ریئل پرابلمس کو ہائی لائٹ کرے. آپ ریئل پرابلمس کو تب ہائی لائٹ کر پائیں گے جب آپ اپنی مور دین 50% آف دا پاپولیشن کو بولنے کی آزادی دیں گے. اور بولنے کی آزادی آپ کے گھر کے اندر سے شروع ہوگی. آپ کا مرد جب بولتی ہوئی عورت کو برداشت کرنے کا ظرف رکھے تو میرے خیال میں چیزیں بہت حد تک بہتر ہو جائیں گی. سوشل چینج کی تھیوری کہتی ہے اف دا چینج اسٹارٹس ٹوڈے اٹ ول ٹیک 10 years. تو میرے خیال میں ہم اس انٹرنیشنل وومن ڈے کے اوپر اگر یہ والی کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم اپنی ارد گرد جتنی بھی بچیاں ہیں, جتنی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ہم انہیں ڈیجیٹل اسپیسز کو سیفلی یوز کرنا بتا دیں. ہم ان کو اپنی لرننگ کے لیے یوز کرنا بتا دیں, اپنی گرومنگ کے لیے, لرننگ کے لیے, ہیلتھ کیئر کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, نیو اسکلس کے لیے, انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے, کلائمیٹک چینجز کے اوپر دیکھنے کے لیے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اس اسپیس کو سیفلی ایکسپلور کرنا بتا دیں تو میرے خیال میں اگلے 10 سالوں میں دس ول بی اے ڈفرنٹ ورلڈ ان اے پازیٹیو سینس. اچھا ہم نے بہت ساری سنجیدہ باتیں بھی کی ہیں, اب تھوڑا سا ذرا آتے ہیں کیونکہ میں نے جیسے پروگرام کا آغاز کیا تھا نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو ہر سال کی طرح انٹرنیشنل ویمن ڈے پہ نا ایک جو کلر ہے, 1-2 کلرز اس کو ڈیڈیکیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور اس سال کے جو کلرز ہیں وہ پرپل اینڈ گرین جو ہے, جیسے میں نے پہنا ہوا ہے پرپل اینڈ گرین. تو آج تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہیں. جی. تو بتائیں یہ رنگ جو ہیں یہ شخصیت کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, اور یہ جو پرپل کلر ہے یہ کس بات کی انڈیکیشن ہوگی اس سال؟ دیکھیں یہ انڈیکیشن ہے فیمینٹی کی, سینسٹیوٹی کی, انکلوژن کی, بیوٹی کی, وومن ہوڈ کی. تو بیسکلی پرپل اینڈ گرین کلر بوتھ انرجی آپ کی پازیٹیو لانے کی, وائبرنٹ ہونے کی. بالکل کیا یو ایمبریس یور وومن ہوڈ, یو ایمبریس یور فیمینٹی, اینڈ انسٹیڈ آف بینگ embarrassed that biologically I'm born as a female, you are blessed to be born as a female. اس پرسیپشن کو اس طرح سے ری بلڈ کیے جانے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم اے سینسٹیو پرسن, آئی کین feel the beauty in my surrounding and I can channel that energy that is in the surrounding, and from my personality it will get a ripple effect into my household, into my society. لیکن بات وہی ہے کہ it's a complementary status. معاشرہ بھی تو اس انرجی کو
کیا کہتے ہیں ایکسیپٹ کرنے اور ریسیو کرنے کی پوزیشن میں آ جائے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کلرز بیسکلی بنے ہی عورتوں کے لیے ہیں, بیٹیوں کے لیے ہیں, بچیوں کے لیے ہیں. Let them enjoy the life. Let them celebrate that they are females. Do not make them embarrassed. That okay fine, تم بیٹی ہو تو تم یہ نہیں کر سکتی, تم بیوی ہو تو تم یہ نہیں کر سکتی, تم ماں ہو تو تم یہ نہیں کر سکتی, تم اس ایج میں ہو تو یہ نہیں کر سکتی. بھائی شی از اے وومن. اللہ تعالیٰ نے تصویر کائنات میں رنگ بھرنے کے لیے عورت بنائی تھی. آپ کا کام یہ ہے کہ ان بچیوں کو یا ان بیٹیوں کو جو ہے وہ یہ بتائیں کہ ان کے لیے چیلنجز کیا آ سکتے ہیں, اس کے لیے ان کو تیار کریں اور لیٹ دیم ایکسپلور دا ورلڈ, جیسے آپ نے کہا. بالکل. اچھا, ہم خواتین کا دل ویسے کتنا بڑا ہوتا ہے کہ صرف یہ خواتین کا عالمی دن نہیں ہوتا, اس کے اندر ہمیشہ بات ہوتی ہے سوشل انکلوسیو. جتنے بھی طبقات ہیں, جتنے بھی جینڈرز ہیں, ان کو معاشرے میں اتنی ہی اہمیت, اتنی رسپیکٹ اور اتنا ہی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے آئیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ابھی آپ کیونکہ گفتگو کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا افراد باہم معذوری, ان کا, ٹرانسجینڈرز کا, خواجہ سرا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے, بہت ان کے اندر سکلز ہوتی ہیں, بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے انسان کو نوازا ہے, لیکن محرومیاں بھی ہیں تاکہ ہم اس خالق کائنات کو پہچان سکیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ 8 مارچ اگر ہم یہ جو اس سال میں جو سوشل انکلوزیونیس ہے اس کو ہم کیسے وائڈر لیول پہ لے کر آ سکتے ہیں, ہمیں ایکچولی 8 مارچ سیلیبریٹ کرنا کیسے چاہیے ٹرو سینس میں؟ ٹرو سینس میں دیکھیں, ہمیں 8 مارچ سیلیبریٹ ایسے کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کلچر میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عورت کہاں کھڑی ہے اور ہمارا مرد کہاں کھڑا ہے. ان دونوں کے درمیان میں ویئر از دا گیپ. اب وہ گیپ کس وجہ سے کریٹ ہوا ہے, اگر اس بات کو چھوڑ کر وہ گیپ دور کیسے کرنا ہے, اس چیز پہ بات کیے جانے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے معاشرے میں انسان ہونے چاہیے. اگر آپ فرسٹ ورلڈ کی بات کریں, سیوک سوسائٹیز کی بات کریں, تو وہاں پہ آپ کی آئیڈینٹی ہے یو آر اے سٹیزن. ہم سٹیزن کو پھر جینڈر کو پھر بایولوجیکل آئیڈینٹی کو پھر اس کی سیکشول آئیڈینٹی کے ساتھ, پھر اس کی سیکشول اورینٹیشن کے ساتھ, پھر اس کی ایتھنیسٹی کے ساتھ, مطلب اس کو سٹیزن ہی رہنے دیں نا, اس کو انڈیویجول رہنے دیں, سٹیزن رہنے دیں. تو بیسکلی ہمیں 8 مارچ کو میرے خیال میں سوشل انکلوژن کے پرسپیکٹیو سے ہم اگر دیکھیں تو اس کو سٹیزن انکلوژن کرنی چاہیے. اس کی جینڈر سے اوپر اٹھ کے اس کو ایز این انڈیویجول ہیومن بینگ آن دس گلوب دیکھیں, تو آئی بلیو دیٹ ول بی مور کمپلیمنٹری ٹو دس ہیوج. بہت سارے ایشوز کو جو ہے وہ سالو کرنے کا وہ بن سکتا ہے, باعث بن سکتا ہے. آپ نے یورپ بھی, آپ کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا, وہاں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا, ظاہر ہے بہت ساری آپ نے ریسرچز وہاں دیکھیں, پھر ظاہر ہے پاکستانی معاشرے سے تو آپ کا خود تعلق ہے. کیا آپ فرق دیکھتی ہیں واضح؟ میں جو دیکھتی ہوں, ایک تو یہ کہ وہاں کی عورت کو اپنے رائٹس اور اپنی رسپانسبلٹیز میں کلیئر ڈسٹنکشن پتہ ہے. اسے پتہ ہے کہاں میرے رائٹس ہیں ایز اے سٹیزن, ایز اے وومن, ایز اے ڈاٹر, ایز اے وائف, ایز اے کو ورکر. میرے رائٹس کہاں ہیں اور میری رسپانسبلٹیز کہاں پہ ہیں. ورسز میں یہاں پہ دیکھتی ہوں تو کہیں ہم ان ٹاپکس کو اس بری طرح سے سنب کرتے ہیں. ہم نے ہر وہ ٹاپک جو ایکسپلوریٹری ہے, جو آپ کے اندر اٹھنے والے سوالوں کے بارے میں ہے, جو آپ کے اندر جو سوال اٹھتے ہیں آپ ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو ٹیبو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے کہتے ہیں نہیں اس پہ بات نہیں کرنی. بات کریں گے, کیوریوسٹی ختم ہوگی, یور چائلڈ ول گیٹ دا آنسرز اینڈ ہی اور شی ول اسٹاپ ایکسپلورنگ دیٹ بائی ہر سیلف. وہاں کے بچے میں, وہاں کی عورت میں, وہاں کی بیٹی میں, اور یہاں پہ مجھے یہ فرق لگا کہ یہاں پہ نو گو ایریاز بہت ہیں بیٹیوں کے لیے. ہمارے لیے ایون مردوں کے لیے بھی بہت نو گو ایریاز ہیں, لیکن بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ ہیں, عورتوں کے لیے بہت زیادہ ہیں. تو یہ والا جو فرق ہے نا نو گو ایریاز کا, میں سمجھتی ہوں سوال ہونے چاہیے اور معاشرے میں یہ آزادی ہونی چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے جائیں. ان سوالوں کے جواب ہمارے معاشرے کے بڑے دیں, ہمارا تعلیمی نظام دے, ہمارا میڈیا دے, ہماری ایجوکیشن دے, ہماری بکس, ہمارا کریکولم دے, ہمارے یہ ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر کوالٹی کانٹینٹ اویلیبل ہو, ایکسیسیبل ہو, سو دیٹ ان سوالوں کے جواب ملیں. مطلب اٹس بین اے لانگ ٹائم میری نظر سے کچھ ایسا گزرا ہو جس میں مجھے لگا ہو کہ میرے بیٹے یا بیٹی
کے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں ان کے جواب کریکولم دے پاتا ہے؟ میرا نہیں خیال دے پاتا. سو کریکولم اور ویلیو سسٹم دونوں کو پازیٹیولی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے وہاں میں اور یہاں میں. اچھا, دو مزید آپ سے کوئک سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ آرٹیکلس موجود ہیں, لاز موجود ہیں ابھی, کیونکہ میں نے یہ معاشرے کے فرق کا آپ سے پوچھا کہ وہاں کی خاتون کو اگر یہ آگاہی ہے تو اس کو سسٹم بھی سپورٹ کرتا ہے, لاز بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں لاز ہیں, امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتی ہوں. دیکھیں پچھلے سال میں نے ایک ریسرچ سپروائز کی, اور اس آن اے ویری سینسٹیو ٹاپک تھی وہ ریسرچ. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہراسمنٹ کے ڈفرینٹ ان کے ایکسپیرینسز اور ان کی پرسیپشنس کہ ایکچولی ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. ابھی بھی آن گوئنگ میرا ریسرچ پروجیکٹ ہے, کیونکہ میرا ریسرچ انٹرسٹ ہے جینڈر بیسڈ ہراسمنٹ میں. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے لاز بہت آئیڈیل ہیں, لاز کے ساتھ صدف مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ آتا ہے ہماری ایکسیس ٹوورڈز لاز میں. وہ جب میں نے اپنے رسپونڈنٹس کے ساتھ, میں میری فیلو ریسرچر جب یہ ریسرچ کر رہے تھے, تو ہم نے اپنے رسپونڈنٹ سے جب کویشچن کیے نا کہ مسئلہ کہاں آتا ہے, انہوں نے کہا اس تھانے کے گیٹ تک شکایت درج کرنے کے لیے وہ جو جرنی ہے نا, وہ صدیوں کا سفر ہے. وہ جو قدم اٹھانا ہے, وہ جو پہلا قدم ہے نا, وہ بیسکلی وہ صدیوں کا سفر ہے. دیٹ از اے جنریشنل جرنی. آپ کو اتنے زیادہ بیریئرس کراس کر کے وہاں تک جانے پڑتے ہیں. لاز میں پرابلم نہیں ہے. جس معاشرے میں وہ لاز امپلیمنٹ ہونے ہیں نا, اس معاشرے میں مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے پاس وائلیٹر کے پاس جو بھی لا کو وائلیٹ کر رہا ہے, فیئر آف لا نہیں ہے. جب فیئر آف لا نہیں رہے گا تو آپ جتنے مرضی آئیڈیل قوانین بنا دیں, آپ کو وہ بالکل ہی بس وہ ہولی بک میں پڑھے تو رہیں گے, وہ لا کی کتابوں میں رہیں گے, وہ ہم ایز لائرز اس کو پڑھیں گے, لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگی نا, تو پھر معاشرے میں ان آئیڈیل قوانین کے ہونے کا فائدہ. سو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو جا کے اپنی شکایت اندراج تک کا سفر ہے نا, اس سفر کو آسان کیجیے. آپ کی بیٹی, آپ کی خاتون, آپ کی کولیگ, آپ کی کو ورکر, آپ کا کوئی ہمسایہ خاتون اگر وہ ایکسیس ٹو جسٹس چاہتی ہے, اگر قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہے, تو وہ دروازہ اس کے لیے اتنا ہی ایکسیسیبل ہونا چاہیے. اس دروازے کے پار کی دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئیڈیل رولز ہیں, آئیڈیل پنشمنٹس ہیں, ہر چیز کی سنوائی ہے. سفر وہ سفر بہت مشکل. اگر تھوڑی سی میں آپ کی اس بات سے, یہاں پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ اس کو بھی ایڈریس کریں. آپ نے کہا قدم اٹھانا مشکل ہے اور لاز بھی موجود ہیں. وہ سفر کے دوران جو اسٹرگل ہے, اس میں ابھی ریسنٹ بلوچستان کا واقعہ سامنے ہے. اسی طرح ہم نے اور بہت سارے دیکھے, ایسڈ تھروئنگ سے لے کر ہر طرح کا ڈومیسٹک وائلنس, غیرت کے نام پر قتل, اور وہ سارا کچھ ہے. سب تو خاتون اس سے ڈرتی ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ موجود ہے, لاز موجود ہیں, امپلیمنٹ جن لوگوں نے کرنے ہیں وہی اس کے اعلیٰ کار بن کے اور اس عورت کو جان کی بازی سے اگر ہاتھ دھو دے, تو یہ چیز بھی تو ایک دہشت بٹھاتی ہے. دیکھیں وہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے نا. جی. تو جب آپ گراس روٹ لیول پہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کی عزت سکھائیں گے, آج نہیں چینج آئے گا. آج ہم جس باٹل نیک پہ پہنچ گئے ہیں نا, اب ہمیں اپنے جرنی میں زیرو سے پھر سٹارٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اگلے 10 سال کے اندر پھر آہستہ آہستہ وہ چینج نظر آئے گا. اپنے بیٹے کو بیٹی کی عزت سکھائیں, اپنے بیٹے کو صرف ماں کی عزت نہ سکھائیں, اس کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹے کل کو جو کسی کی بیٹی آپ کی زندگی میں شامل ہوگی, وہ بھی اتنی ہی رسپیکٹ وردی ہے جتنی آپ کی بہن یا آپ کی ماں. آپ کے ساتھ جو خواتین کام کریں گی, آپ کے ساتھ جو اسکول میں جائیں گی, جو کالج میں ہوں گے, یونیورسٹی میں فیلو ریسرچرز, کولیگس, وہ بھی اتنی ہی باعث عزت اور رسپیکٹ وردی ہیں جتنی کہ آپ کی ماں, آپ کی بہن یا آپ کی جو باقی اور خواتین محترم رشتے ہیں آپ کی زندگی میں, وہ اتنی ہی ہیں. جب آپ اپنے بیٹوں کو یہ چیز سکھانے لگ جائیں گے نا, اور بیٹیوں کو بتائیں گے اسٹارٹ ریزنگ اسٹرانگ وومن. ہم بیٹی کو ہر قدم پہ سکھاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بیٹی کو اسٹرانگ بنائیں. بیٹوں سے زیادہ ہمیں بیٹیوں کو اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے. اسٹرانگ مرد تو ہے, لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کو گرو کرنے کی ضرورت ہے.
शायद कभी किसी दिन ऐसा हो ही जाए. लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, हो जाए, अल्लाह खैर करे. ऑब्वियसली. और मेरा ख्याल है जब आपकी गुफ्तगू से मुझे जो समझ आ रही थी कि मेरा ख्याल है कि बच्चों को हमें ये भी सिखाना चाहिए कि जेंडर से भी निकल के आप उसको एक इंसान के तौर पे ट्रीट करें. कि इंसान के जो हकूक हैं वो वाजिब हैं, आपने एक दूसरे के हकूक जो हैं वो अदा करने हैं. जी बिल्कुल. तो मेरा ख्याल है आप उनको अगर जेंडर से निकल के अगर ट्रीट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो इक्वालिटी जो है वो आ जाएगी और इक्विटी भी आ जाएगी. देखें इक्विटी बहुत आ जाएगी. हमारा देखें इस्लाम का फंडामेंटल क्रीड है ना कि मोमिन कौन है, जिसकी जान और माल हाथ से दूसरे की जान और माल महफूज है, जो किसी को दुख ना दे, आज़ार का बाइस ना बने, सलाम करने में पहल करे, रास्ता दे, रास्ते में से पत्थर परे करे. इसका मतलब है अगले लोगों के लिए आसानियां बांटे. जब आप एज इंडिविजुअल इस्लाम के इन बेसिक क्रीड्स को इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे अपने मुआशरे में, यू विल सी द चेंज ओवरनाइट. लेकिन बात वही है कि हु विल बेल द कैट. तो मैं समझती हूँ कि एज पेरेंट्स, एज मदर्स, एज टीचर्स, वी विल हैव टू बेल द कैट बाय आवरसेल्व्स. लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माशरे को और बिलखुसूस ख़वातीन को कोई पैगाम आप इस ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर देना चाहें? बस दोबारा फिर वही बात कि एक तो ये कि अपने बेटे को इन डिजिटल टूल्स, मीडिएटेड कम्युनिकेशन की बजाय किताब का दोस्त बनाइए और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. बच्चों को पर्सनल स्पेस भी दीजिए, अपने बेटों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी बेटियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. बेटे और बेटी में घर के अंदर जब आप फ़र्क नहीं करेंगी ना, तो आप सदफ मेरी ये बात आज लिख लें, आपके मुआशरे में इतनी खूबसूरत तब्दीली आएगी ना. आप घर से एक कॉन्फिडेंट बेटी और एक कॉन्फिडेंट बेटा, और पेरेंट्स जब अपनी बच्चियों को और बेटे और बेटी दोनों को ये कॉन्फिडेंस दें कि बेटा वी आर विद यू, no matter what happens, we are there to celebrate your success, and we are there once you are going through any kind of failure, any challenge, we are there with you. सबसे पहले मैंने देखा है किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में सबसे पहले आपके पीछे से ये वाली फैमिली की सपोर्ट हटती है. हमारी बेटियां बहुत सफ़र करती हैं इस वजह से. अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस दे के भेजें और बेटों को ये कॉन्फिडेंस दे के भेजें कि बेटा तुम सीधे रास्ते पे रहो, सही पे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं. फरीहा ताहिर साहिबा, आपसे जो मेरा ख्याल है गुफ्तगू हुई है आजकल की जो ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है, अगर वो इसको बड़ी संजीदगी से देखे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं और अभी ये जो 8 मार्च है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने. पॉजिटिव चीज़ों को पिक कीजिए, पॉजिटिव तरफ रहें. अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि आगे जाकर आप माशरे के अंदर भी बहुत सारी तब्दीली, तो शुरू आप अपने घर से करें, अपनी ज़ात से करें. इस दफ़ा की थीम, जैसे आपने बड़ा डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से जो यंग लड़कियों के हवाले से बात की, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसके ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है. तो वाकई अपनी बेटियों को आप स्किल्स भी सिखाएं, उनको देखिए, उनका अगर एप्टीट्यूड है वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर अगर रखती हैं कुछ ना कुछ करना, कुछ सीखना, तो उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए. और बिल्कुल हम सब आप लोगों के साथ ही हैं. इसी के साथ ही सदफ रानी को दीजिएगा इजाज़त रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट से. अल्लाह हाफ़िज़. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.